پھونک مار کی شفاعت کا سلسلہ ہے اس والے نا بھی ساتھی دیکھیں دم جو ہے نا دم پھونک میں رب نے شفا رکھی ہے. دیکھیں آدم میں پھونک ہی ماری تو دم میں دم آ گیا تھا آدم اس لیے کیونکہ اللہ کا قرآن پڑھ کے جب پھونک ماری جاتی ہے نا تو رب اس میں شفا رکھتا ہے. باقی اور جو کچھ کر کے کیا جاتا ہے نا میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ قرآن ہی کے اندر رب نے شفا رکھی ہوئی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر کے اندر ہی شفا ہے. اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرآن پڑھ کے جس کو پھونک مارتے ہیں نا رب اسے شفا دیتا ہے. آج کی پہلے تو جو تاجدار سپریم کورٹ کانفرنس رہی کیسی رہی اور جو گجرات کے عاشقان رسول ہیں کیسا عشق رسول آپ کو نظر آیا؟ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ جو آج کی گجرات کی محفل ہوئی ہے وہ تاریخ ساز ہوئی ہے اور ہر دل کے اندر ایک حضور کی محبت تھی. ہر شخص جو ہے وہ محبت سے لبریز تھا. بہت خوبصورت طریقے سے آج کی محفل ہوئی ہے. مجھے کافی عرصہ ہو گیا گجرات آتے ہوئے لیکن میرا خیال کے مطابق یہ جو گجرات کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے اس میں حاضری دی ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں درست فرمائے. اس سب فلسطین کے حوالے سے اس وقت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس حوالے سے امت مسلمہ کے حوالے سے اور پاکستان میں جو ان کے حوالے سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے دیکھیں جو فلسطین کا معاملہ ہے جہاں تک ہے وہ فلسطین جو ہے مسلمان کا بھائی ہے. اس کا درد ہمارا درد ہے اور یہ تو پاکستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اس وقت کا کام ہے ان کو سب کو کہ وہ اپنے اطاعت میں ہو جائیں اور فلسطینیوں کی مدد کریں کیونکہ قبلہ اول وہاں موجود ہے اور ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ اس میں دھڑکتا ہے. اس لیے فلسطین مسلمان جو ہیں وہ مظلوم ہیں اور ان پہ ظلم کیا جائے. کائنات دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جہاں ظلم کیا جائے. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو ظلم کی اجازت دی جائے. یقیناً فلسطین کو اگر ظلم و تشدد کے اندر ابھی رکھا گیا ہے تو اگر یہ عالمی برادری اسے خاص طور پر فلسطین پر نظر رکھا جائے اور ان مظلوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر نہ وہ جنگ کر سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان پر جو بم برسائے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایک ظلم ہے. اچھا پیر صاحب آپ کا ایک مشن ہے فلاحی اور دین کی تعلیم کتنا رسپانس نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت اور خصوصاً جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں امت مسلمہ کے حالات ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں جس طریقے سے میں تو اس یقین سے ہوتا ہوں کہ اللہ جسے تو بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی یہاں لا نہیں سکتا میرے پاس اور جسے تو نہ شفا دینا چاہے اسے کوئی شفا دلا نہیں سکتا اور جسے تو شفا دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ شفا مند جانب تو اللہ ہے لیکن جو ختم نبوت کا مشن ہے یہ حضور کی مہربانی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے حضور کی نگاہ کرم ہے کہ میں نے پوری دنیا میں حتیٰ کہ کینیڈا کی سرزمین کے اوپر بھی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی گئی اور وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کینیڈا کی سرزمین میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی گئی. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا کہ اس زمین پہ بھی تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کیا. اچھا کہا جاتا ہے کہ کفر جو ہے وہ ملت بعد ہے اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہا ہے مسلمانوں میں یہ فقدان ہے. اس فقدان کی کیا وجہ نظر آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی تحریک چلی ہے یا دنیا میں مسلمانوں کو کسی چیز نے عروج دیا ہے یہ میں بڑی بات تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ختم نبوت کی تحریک چلی ہے. کیونکہ جب ہم سارے حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں گے نا تو پھر کوئی سنی شیعہ دیوبندی ایسا نہیں رہے گا. جب ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے نا تو پھر عالم کفر کی طاقت ٹوٹ جائے گی. سب سے پہلا یہ پیغام ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے اس کے جمع ہونا چاہیے اس کے جھنڈے کے نیچے تاکہ آگے پھر مزید مسلمانوں کو اس ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ طاقت دے گا. تو پھر سب یہ بتائیے گا لاسٹ میں کہ دربار جو آپ کا بلاوا اس کے کیا مشن کیا ہے اس حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں دربار علیہ بلاوڑا شریف کا جو مشن ہے نا وہ انسانیت کا درد ہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے نا وہ درد دل ہے. اور وہاں درد دل ہر طریقے کے جس طریقے کے لوگ آتے ہیں کوئی بیمار آتا ہے کوئی تکلیف میں آتا ہے کوئی مسافر آتا ہے ہر طریقے کی ہم ان کی خدمت کرتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہو سکتی ہے. لیکن جب تک میری سانس ہے میری زندگی ہے بیمار ڈاکٹروں سے لا علاج ہو کر آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر 2 وقت کی روٹی کمانا بڑی مشکل ہے اور کینسر جیسی موذی مرضوں سے نجات دلانا یہ بہت مشکل بات ہے. کینسر جیسے لوگ اور موذی مرضوں میں گرفتار لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ
اپنے کلام الہی کے صدقے سے حضور کے وسیلے سے انہیں شفا دیتا ہے. پیر صاحب جیسا کہ آپ برطانیہ میں بھی گئے ہیں, پوری دنیا میں جا رہے ہیں, وہاں پر مختلف فقہ جات جو آپ کے ہوتے ہیں پروگرام میں شرکت, محفل میں شرکت کرتے ہیں, وہاں پر کبھی ایسا کوئی آیا ہو سامنے جس نے کوئی ایسی بات کی ہو دربار کے خلاف, یا چونکہ مختلف کمیونٹیز وہاں پر جو اہل سنت ہے اس میں بھی 20 فقے ہیں, تو اسی طرح کبھی ایسا سامنے آیا کوئی واقعہ؟ دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں, وہ سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں, وہ کسی کو توڑتے نہیں ہیں. لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے, جو بھی اس حدود کے اندر داخل ہوا نا, آج تک میری زندگی میں کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا, جو آیا وہ محبت سے ملا, کیونکہ جب روشنی جلتی ہے نا تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. محفل ہوتی ہے جہاں پہ سارے ہی دنیا کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میں کینیڈا میں گیا ہوں, وہاں ایسے لوگ تھے جو کمیونسٹ تھے, وہاں جن پہ کسی پہ بھی یقین نہیں تھا, لیکن وہ بھی آئے ہوئے تھے. اس طرح گجرات کے حوالے سے آپ نے, چونکہ یہ 2015 سے محفل کا سلسلہ جو جاری ہے, جلال پور جٹاں والی 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ تعداد تھی محفل میں, یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے, تیسری بڑی محفل آج بھی ہوئی ہے. تو گجرات کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پوری دنیا میں جاتے ہیں تو گجرات میں پیار کرنے والوں کے حوالے میں گجرات کی عوام کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی محبتوں اور بڑے چاہتوں اور بڑے شہداء کی سرزمین اور وفاؤں والے لوگ ہیں. آپ ان نے بڑی محبت دی ہے, بڑا پیار دیا ہے, اور میں جب تک دنیا پوری میں جاتا رہوں گا اس محفل کو ضرور یاد رکھوں گا, کیونکہ جب بھی ہم نے آیا نا تو ایک نیا رنگ دیکھا, نیا طریقہ دیکھا, نئی محبت دیکھی, نیا پیار دیکھا. آج کی محفل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تو خود صافی ہیں, آپ اس چیز کو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا روز کا یہ کام ہے. آپ کے خیال کے مطابق کتنی بڑی کوئی محفل آپ ہوگی گجرات میں کبھی ہوئی ہے؟ اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات ہے پاکستان میں, آپ اللہ والے ہیں, تو اس وقت پاکستانی عوام جو ہے, جو پبلک ہے, عام بندہ, سفید پوش, اس قدر مجبور ہو چکا ہے, کب تک اس عذاب سے یہ لوگ نکل جائیں گے, انہیں نجات مل جائے گی؟ کوئی ایسا مسیحا آئے گا جو پاکستان کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے گا؟ دیکھیں, دنیا میں لوگ مختلف اپنی اپنی گفتگو سے کرتے ہیں, کیونکہ سیاست سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ملک خداداد جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے, اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ملک پاکستان کو رب قیامت تک سلامت رکھے گا, اور رب تعالیٰ ایسا کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا, کوئی ایسا مسیحا, ایسا بادشاہ آئے گا, ایسی حکومت آئے گی کہ جو غریب لوگوں کا بھی درد رکھے گی, کیونکہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ظلم ختم ہو جاتا ہے. صاحب جس پروگرام میں بھی آپ جاتے ہیں, ایک جگہ پہ جائیں, کسی شہر میں, ملک میں جائیں, تو نیکسٹ ٹائم جاتے ہیں تو زیادہ تعداد ہوتی ہے, تو اس کا راز بھی بتاتے ہیں. دیکھیں, آپ دیکھیں لوگوں کو دم ہوا ہے. یہاں میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے. جب وہ کہتے ہیں نا چراغوں سے چراغ جلے تو روشنیاں ہوئی, اندھیرے ختم ہو گئے. اب جب ایک بندے کو شفا ہوتی ہے نا, وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں بھی محفل میں گیا تھا, مجھے شفا ہوئی, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, پھر اگلے کو بتاتا ہے. پھر اس نیت سے آپ دیکھیں پھر شفاؤں کا سلسلہ, اس لیے اگلی محفل جو پچھلی محفل سے اگلی محفل بڑی ہوتی ہے, کہ اسی طرح لوگوں میں تبلیغ ہوتی ہے, سینہ بسینہ تبلیغ ہوتی رہ جاتی ہے. پھر سر جیسا کہ اس دفعہ, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جلال پور جٹا میں پہلی جو محفل تھی وہ 5 لاکھ, اس دفعہ جو محفل تھی وہ 8 سے 10 لاکھ کے قریب جو دیکھی جا رہی ہے. اس اتنی بڑی محفل کسی پاکستان کے دیگر شہر میں دیکھی گئی ہو؟ باہر تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہوگی جس طرح پاکستان میں اسپیس ملتی ہے آپ کے لیول میں. دیکھیں, جو تقریباً پچھلے سال کی محفلوں کا سلسلہ ہے نا, یہ محفل بڑی تاریخ ساز ہوئی ہے, لیکن خدا جانتا ہے, بہتر جاننے والا وہ اللہ مالک ہے. شاید کی بات ہے اس سے بڑی بھی کوئی ہو سکتی ہے, لیکن آج تک جو گجرات میں ہوئی ہے نا, یہ سب سے بڑی محفل ہوئی. پھر سب واحد محفل آپ ہی کی دیکھی ہے, بڑی پروگرام کور کرنے کا بھی ہے اب تک تجربہ, جہاں پر بڑے بڑے نامی گرامی جو آفیسرز, بڑے نعت خواں, وہ بڑے جو ہے عقیدت میں جو ہے موجود تھے. اصل بات کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ والے ہیں, اور ہم خالص طور پہ سیاست سے, دنیا داری کے تعلق سے ہٹے ہوتے ہیں, اور جب بندہ خلوص نیت سے رب کا کوئی کام کرتا ہے نا, تو پھر رب اپنے بندوں کو وہ چاہے کسی بھی درجے پہ اس کے وہ بھیج دیتا ہے.